فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، تمہارے لیے ان میں بلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں باندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ، قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تو اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیت کریمہ کے اندر لفظ بدنہ استعمال ہوا ہے، اس کے اندر ائمہ فقہا کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک بدنہ کا اطلاق اونٹ اور گائے دونوں جانوروں پر ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمت کے نزدیک بدنہ صرف اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا جعلناها لکم من شعائر اللہ، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لیے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا۔ اس آیہ مبارکہ سے سے معلوم ہوا کہ جس جانور کو عظمت والے مقام سے نسبت ہو جائے وہ شعائر اللہ میں سے ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان بڑے جانوروں میں تمہارے لیے کیا ہے، لکم فیہا خیر، کہ ان بڑے جانوروں کو قربانی کرنے کے لیے تمہارے لیے بلائی ہے، یعنی قربانی کے ان بڑے جانوروں بڑے جسامت والے جانوروں میں تمہارے لیے بلائی ہے کہ تمہیں ان سے دنیا میں بھی کثیر نفع حاصل ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ قربانی کا دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ جو اوپر بیان ہوا کہ ضرورت کے وقت قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے، اسی طرح اس کا دودھ بھی دویا جا سکتا ہے اور دیگر بھی اس سے فوائد وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور آخرت کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ سے ثواب عظیم دیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر ہمارے بزرگان دین کا عمل کیسا ہوا کرتا تھا، 2 واقعے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سیدنا سعید بن مسیب نے حج کیا اور ان کے ساتھ حضرت ابن حمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حج کیا۔ اس موقع پر حضرت سعید نے مینڈا خریدا، جبکہ انہوں نے 6 دینار میں ایک اونٹ خریدا اور اونٹ کو نحر کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ کیا آپ کو ہمارا طریقہ کافی نہ تھا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ ہم نے بدنہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بنایا اور اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اس آیہ مبارکہ پر عمل کرنے کی وجہ سے اونٹ کو نحر کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان کی طرف سے یہ بات آپ ان کی طرف منسوب کر کے یہ بات بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سفیان بن عینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفیان بن سلیم نے حج کیا تو ان کے پاس 7 دینار تھے جن سے انہوں نے اونٹ کو خریدا، پھر انہوں نے حج کے موقع پر ہی آپ نے اس اونٹ کو نحر کیا۔ تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے یہ فرمان سنا ہے، بدنہ یعنی بڑے جانوروں کو ذبح نحر کرنے میں تمہارے لیے بلائی ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف بزرگان دین کا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ قرآن کریم فرقان مجید کی آیات بینات پر یہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ حج کی قربانی لازم ہو تو وہ حج کے موقع پر لازم قربانی ہو یا نفلی قربانی کرنا چاہیں تو بڑی جسامت والے جانور کی مثلا اونٹ کی قربانی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کو قربانی کرنے کے اندر بندے کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تو ان پر اللہ کا نام لو، یعنی اونٹ کو نہار کرتے وقت جب اس کو نہار کرو، اسی طرح جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ اسی طرح ہمارے نزدیک بکری اور گائے وغیرہ جو جانور ہیں ان کو ذبح کیا جائے گا اور اونٹ جو ہے اس کو فقط نہار کیا جائے گا۔ اگر کسی نے اس کا برعکس کر لیا یعنی دوسرے جانوروں کو نہار کیا اور اونٹ کو ذبح کیا تو بھی جائز ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح عوام کے اندر ایک غلطی جو مشہور ہے وہ بھی وہاں پہ مفتی صاحب نے تحریر فرمائی ہے کہ اونٹ کو 3 جگہوں سے لوگ نہار کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے۔ اونٹ کو فقط ایک ہی جگہ سے جو ہے وہ نہار کیا جائے گا، 3 جگہوں سے اس کو نہار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔